بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اہل علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اس پر بھی وہ تنبیہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ رجوع کر لیں تو رجوع آنے کے بعد اسے تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی رجوع کر لے، رجوع ہونے کے بعد اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ ہمارے سامنے یہ بعض مثالیں اس طرح کی ہیں کہ بعض شخصیتیں ہیں کہ جن کا مفتی طارق مسعود صاحب سے اختلاف رہا ہے بہت سی چیزوں میں۔ اب یہ موقع اس طرح کا تھا کہ ان حضرات کو مفتی طارق مسعود صاحب کی تائید کرنی چاہیے تھی، لیکن ان حضرات نے تائید نہیں کی، بلکہ الٹا جو ہے ان کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھیں، ایک تو مفتی منیر اخن صاحب کا یہ ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، رجوع کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر رکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ مولانا طارق مسعود کراچی پاکستان کے بارے میں ہم نے ایک گمان رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، مگر مبینہ بے ادبی اور گستاخی کے حوالے سے بس اتنا عرض کروں گا کہ دوسروں کی علمیت اور روحانیت پر بے بنیاد تنقید کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب تو وہ کسی کے علمیت پر تو تنقید نہیں کرتے ہیں، البتہ روحانیت پر جو ہمارے یہاں یہ غلط قسم کے عاملین حضرات ہیں ان پر وہ ضرور تنقید کیا کرتے ہیں، اور پھر اس میں وہ فرق نہیں کرتے کہ کون دیوبندی ہے اور کون جو ہے بریلوی ہے اور کون جو ہے اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ عامل کوئی بھی ہو، یہ روحانی منجن بیچنے والے کوئی بھی ہوں، سب کے سب غلط ہیں۔ تو یہ کہا کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس بات سے اتفاق نہ کیا جائے، لیکن بہرحال یہ اس طرح کا موقع نہیں تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ خود اپنی علمیت کا بھانڈا پھوٹ گیا، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ کو کبر اور عجب پسند نہیں، خصوصاً علمی میدان میں۔ چنانچہ ایک حساس موضوع پر انتہائی بھونڈے انداز میں لب کشائی کر ڈالی، اور دانستہ یا نادانستہ قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کاتبین وحی کی گستاخی کے مرتکب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات لکھ رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ اور پھر وضاحت بھی کی تو اس میں بھی کبر اور عجب کا رنگ جھلکتا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ اپنے علمی حدود اربع کو پہچانیں اور ہر ایک پر اور ہر موضوع پر لب کشائی سے احتراز کریں۔ جو ہو چکا اس کی شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی مدد اللہ کے ہاتھ پر سچی توبہ کریں۔ تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ انہوں نے دوبارہ پھر سے رجوع کر لیا ہے، تو اس لیے چند کلمات آپ کی طرف سے آ جائیں مفتی منیر اخن صاحب کی طرف سے، جن میں یہ ہو کہ چونکہ انہوں نے ہر طرح سے رجوع کر لیا ہے تو اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا ہے، تو امید ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جہاں تک حسن الیاس صاحب کی گفتگو کا تعلق ہے جو کئی حضرات نے بھیجی ہوئی ہے، تو دیکھیں جو غامدی حضرات ہوتے ہیں، غامدی اور غامدین، ان کو ویسے تو آپ بڑا با اخلاق پائیں گے، ان کی آپ کوئی گفتگو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ با اخلاق کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل مہذب انداز میں باادب ہو کر گفتگو کریں گے، کسی اسلامی شخصیت کا ذکر آئے گا تو اس کی خوبیاں گنائیں گے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے ان کے اندر۔ لیکن حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، مجھے حوالہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں، ان کا طرز اور انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کسی بات کی تردید کرنی ہوتی ہے تو ایک دم سے تردید نہیں کرتے ہیں، بلکہ پہلے 10 خوبیاں گناتے ہیں۔ اسلام کے کسی حکم کی تردید کرنی ہوگی تو پہلے اسلام کی 10 خوبیاں گنائیں گے کہ دیکھو اسلام میں یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، پھر اس کے بعد اس کو جا کے ریجیکٹ کریں گے، اور پھر ایسی بات کر دیں گے کہ وہ جو 10 خوبیاں گنائی گئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے خراب ہو جائیں گی۔ تو یہ مستشرقین کا طرز اور ان کا انداز ہوتا ہے، اور سامنے والے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بات تو صحیح گئی ہے، یہ آدمی تو اسلام کی تعریف کر رہا تھا، یہ تو بڑی عمدہ بات کر رہا تھا۔ تو یہ بالکل ان حضرات کا بھی طرز ہے کہ بڑی اچھی باتیں ہوں گی، اور پھر کوئی نہ کوئی شوشہ اس طرح کا چھوڑ دیا جائے گا کہ ساری باتوں کے اوپر جو ہے پانی پھر جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو ویڈیو ہے، اب اس کے اندر دیکھیں موقع تو یہ تھا نا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی تائید کرتے، کچھ اس طرح کی بات کہتے، اس لیے کہ انہوں نے تو ہر طرح سے ظاہری رجوع کر لیا، لیکن انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر کیا کہا ہے کہ اس طرح کے جرم کے ارتکاب کے بعد تو توبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے، تو توبہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے بقول مفتی طارق مسعود صاحب کی کوئی ویڈیو ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، کوئی پرانی ویڈیو جس کے بارے میں مفتی صاحب جو ہے رجوع بھی کر چکے ہیں، اور مفتی صاحب نے ان کی ویڈیو کے نیچے جا کے تبصرہ بھی کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ میں نے آسیہ بی بی کیس میں سپریم کورٹ کی حمایت کی تھی اور ہمیشہ سے شدت پسندی کی مخالفت کی ہے، اور جو آڈیو بیان توہین کے مرتکب کے قتل سے متعلق بیان تھا اس پر ویڈیو میں کئی سال قبل رجوع بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں۔
تو کوئی پرانی ویڈیو مل گئی تھی، وہ اٹھا کے وہ تقریر کرنی شروع کر دی کہ ہم تو تمہیں پہلے سے کہتے جا رہے تھے، کہاں سے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، فلاں کے بارے میں تم نے یہ باتیں کہیں، اس کے بارے میں کہیں، اس کے بارے میں یہ باتیں کہیں۔ ارے بھائی، جو آدمی کسی جرم کا مرتکب ہو جائے تو یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی آدمی خواہ کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر لے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہتا ہے اس کے لیے۔ کوئی بھی آدمی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے، تو یہ عام ضابطہ ہے۔ تو اس معاملے کے اندر بھی ہے۔ اور پھر دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو وہ آدمی ہے جو واقعتاً گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اور پھر بعد میں آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا تو ارادہ تھا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو کوئی رول بنانا پڑے گا نا، کوئی قاعدہ اور ضابطہ بنانا پڑے گا۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس سے واقعتاً غلطی ہوئی، تو ہر آدمی کو آپ ایک طرح سے تھوڑا ہی نہ ہانکیں گے، سب کے لیے حکم الگ الگ ہوگا۔ بہرحال توبہ کا دروازہ تو ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن قانون نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن توبہ سے متعلق یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں حسن الیاس صاحب کہ نہیں، انہوں نے تو اپنی کتابوں کے اندر یہی باتیں لکھ رکھی ہے کہ جو آدمی گستاخی کا مرتکب ہو جائے گا اس کے لیے توبہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ خیالات صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو دو فتوے دکھا رہا ہوں، ایک دارالعلوم دیوبند کا ہے اور دوسرا دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے اس میں ایک صاحب نے پوچھا، مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں، اگر کوئی مرد یا عورت کچھ برا بولتا ہے یا بولتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا گستاخی کرتے ہیں، اگر سچے دل سے اس نے توبہ کر لی ہے اور معافی مانگ لی ہے تو کیا معافی مل جائے گی یا حد اور سزا اس پر لاگو ہوگی؟ کیا غیر مسلم ملک میں حد یا سزا لاگو ہوگی؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر آگے حوالے نقل کر رکھے ہیں کتابوں سے، اور پھر لکھا گیا ہے کہ حدود و قصاص کے نفاذ کے لیے اسلامی مملکت کا ہونا ضروری ہے، غیر مسلم ممالک میں اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ واضح ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا کائنات کا سب سے بدترین جرم ہے۔ خیال لے کے گستاخی کرنے سے متعلق بات ہو رہی ہے، یہاں اس سے بات نہیں ہو رہی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیں کہ اس سے گستاخی ہو گئی ہے، یہ کہ ایک آدمی کہنا کچھ اور چاہتا ہو، اس کی زبان سے کچھ اور نکل گیا ہو۔ تو گستاخی کرنا یہ کائنات کا سب سے بدترین جرم ہے، اور فقہائے احناف کے راجح قول کے مطابق ایسا شخص مرتد کے حکم میں ہے۔ اگر صدق دل سے توبہ کر لے اور اپنے جرم کی معافی مانگ لے تو مسلمان سمجھا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اپنی روش پر برقرار رہا اور توبہ نہیں کی تو بہرحال ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، جسے نافذ کرنے کا اختیار صرف اسلامی حکومت کو ہے۔ نمبر 1، اگر گستاخ رسول توبہ کر لے اور اپنی توبہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر دے اور آئندہ پھر یہ حرکت نہ کرے تو سابقہ گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 2، توبہ کر لینے کی صورت میں اس کے ساتھ زندگی میں تمام تر معاملات میں مسلمانوں والا سلوک ہی کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس پر مسلمانوں والا حکم لاگو ہوگا، چنانچہ اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین مسلمانوں کی طرز پر ہی کی جائے گی۔ نمبر 3، توبہ کرنے کے بعد اس شخص کا حکم بھی عام مسلمانوں والا ہوگا، جس طرح دوسرے مسلمانوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا درست ہے، بالکل اسی طرح اس شخص کے حق میں بھی درست ہے۔ نمبر 4، جنت الفردوس یا کسی بھی جنت میں داخلے کا استحقاق اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور مشیت پر موقوف ہے، جیسا کہ الاخر۔ بہرحال تو یہ دیکھیں ان فتاویٰ کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ اگر آدمی توبہ کر رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے واقعتاً گستاخی کی ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ حضرات توبہ کر رہے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہ ہے کہ آدمی سے ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے کہ دوسرے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تو وہ آدمی اپنے ان لفظوں سے برات کا اظہار کر رہا ہے اور بار بار اظہار کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی تو تعریف ہونی چاہیے۔ اس کو یہ تھوڑا ہی نہ کریں کہ اس کی کوئی پرانی کلپ نکال کے اس کو یاد دہانی کرانے شروع کر دیں کہ دیکھو ہم تو یہ کہتے تھے اور تم یہ کہا کرتے تھے، اور تم اپنی نسلوں کو سنبھالو ورنہ تمہارے ساتھ آئندہ چل کر یہ ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کس طرح سے جو ہے درست ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ رب العزت ان حضرات کو ہدایت سے نوازے۔ یہ حضرات تو مہا طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ جملہ بولا تھا نا کہ یہ تو بالکل ان کی تو دنیا ہی الگ ہے، ان لوگوں کی جو غامدین ہیں، غامدی حضرات جو ہیں، ان کی دنیا ہی الگ ہے بالکل۔ بہت سے نظریات اور خیالات ہیں جن میں جو پوری امت مسلمہ ہے ایک طرف چل رہی ہے، یہ بالکل ہی الگ جا رہے ہیں کسی دوسری سمت میں۔
وہ انشاءاللہ کسی موقع پر ساری چیزیں اکٹھی کر کے بیان کی جائیں گی تاکہ ان کے نظریات لوگوں کے سامنے آتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔